بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ونورا وهدى ورحمة أحباب وكار معزز و محترم محتشم سامعین و ناظرین و حاضرین رب ذوالجلال جل جلالہ اعظم شانہ اتم برہانہ جل ذکرہ اعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور و فخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نذرانہ تبریک ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کے درس جمعۃ المبارک میں اللہ تعالی جل کریم کے فضل و توفیق سے جس موضوع پر لب گشائی کرنے اور سماعت گفتگو کی سعادت نصیب ہوں گی وہ موضوع ہے
ریاکاری کی نحوست۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس موضوع پر حق بیان و سماعت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی قرآن و سنت سے مزین واعظ و نصیحت بیان و سماعت کر کے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ کے احسان عظیم کے ساتھ ہم نے جو آیہ کریمہ اللہ تعالی جل جلالہ کی لارے کتاب قرآن مجید برہان رشید 15واں پارہ سورہ الکہف سے آیت نمبر 110 تلاوت و سماعت کی سعادتیں حاصل کی۔ سب سے پہلے ہم اس کے موضوع پر، اس کے مفہوم پر نظر و فکر کرنے کی سعی کریں گے کہ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بس جو شخص اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، تو اس کی ملاقات کے لیے، اس کے القاء کے لیے ہر بندہ مومن کو یہ چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور نیک اعمال کرنے کے بعد پھر کسی کو بھی اپنی اس نیکی کے اندر شریک نہ کرے، یعنی کسی کے دکھانے کے لیے نیکی نہ کرے۔ نیکی کوئی بھی ہو، بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، قربانی کرے، یا دیگر صدقات و خیرات، وہ صدقات نافلہ سے ہوں یا واجبہ سے ہوں، کوئی بھی اچھا عمل جب انسان کرے تو اللہ فرماتا ہے انسان کا ہر اچھا کام اپنے رب کی رضا کے لیے ہو، اور جب انسان کا ہر نیک کام اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور غیر سے کوئی توقع اور امید نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے نیک اعمال کرنے والوں کو قیامت کے دن اپنی ملاقات عطا فرمائے گا۔ یہ انعام ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ تو میرے بھائی، اب قرآن کی طرف اگر نظر کریں تو قرآن مجید قرآن رشید نے ہمیں یہ واضح پیغام دیا کہ ہم کوئی بھی نیکی کریں، کسی بھی صورت پر ہو، جس کا نام نیکی ہے اس کو خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رضا سے وہ نیکی خالی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا ہر نیک عمل اللہ رب العزت جل جلالہ جل شانہ کے دربار سے ثواب اور اس کے دربار سے جزا پر مشتمل ہو۔ تو جب اس کیفیت پر ہم کوئی بھی نیک کام کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں جزا عطا فرمائے گا، اور اس کے بدلے اللہ دنیا کا ثواب بھی نصیب فرمائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے صدقے ہماری قبروں کو بھی روشن فرمائے گا۔ لیکن اگر نیکی تو ہم نے بڑی کی، مثال کے طور پہ نماز پڑھنا یہ نیکی ہے، روزہ رکھنا یہ نیکی ہے، حج کرنا یہ نیکی ہے، زکوٰۃ دینا جب بندہ صاحب مال ہو تو یہ نیکی ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، بیت اللہ شریف
کہ صحن میں نمازیں ادا کرنا اور روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا، ریاض الجنہ جیسے عظیم باغیچے میں نمازوں کی سعادت نصیب ہونا، درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب ہونا، یہ یقیناً نیکیاں ہیں۔ لیکن اگر کسی نیکی میں انسان کی نیت یہ ہو اس پر کوئی لوگ راضی ہوں گے یا فلاں بندہ خوش ہوگا، فلاں راضی ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں رہتا۔ نیکی وہی قابل قبول ہوتی ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ ویسی نیکی کا فائدہ وہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نیکی پر انسان کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں، جس کو حضرت امام ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر جلد اول صفحہ 18 پر رقم کیا، اور یہ بات میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو یقیناً آپ کو یہ بڑی فائدہ دے گی۔ حضرت محمد ابن نبی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اخفف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، مجھے تمہارے اوپر جس بات کا سب سے زیادہ خوف ہے، یعنی سب سے زیادہ جس بات کا تمہارے اوپر ڈر ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک الاصغر، وہ چھوٹا شرک ہے، یعنی شرک اصغر ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب بیان فرمائیں مشرک الاصغر، کہ چھوٹا شرک کیا ہے، یعنی وہ کون سا چھوٹا شرک ہے جس پر آپ ہمارے اوپر خوف محسوس کرتے ہیں، آپ ہمارے اوپر ڈر محسوس کرتے ہیں، اللہ کے محبوب اس کی وضاحت بیان فرمائیں۔ تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الریا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وہ ریا ہے، یعنی تم عمل تو نیک کرو گے لیکن لوگوں کے دکھانے کے لیے کرو گے، اور فرمایا پھر قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے دربار میں اس کے فکر پر آئیں گے کہ اللہ انہیں جزا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی نیکیاں ریا کی نظر کی ہوں گی، مثال کے طور پہ قربانی اعلیٰ کی نیت یہ کر لی کہ برادری میں لوگ کہیں کہ بہت اچھا ہے، اس نے بڑی اچھی قربانی پیش کی ہے، صدقہ و خیرات دیا، تو پہلے لوگوں کی فوٹ میں وہ جو ہے فوٹو بناتا رہا اخبار پہ لگانے کے لیے، اور پھر فوٹو بنانے کے بعد اس پہ اخبار پر اس کی تشہیر کی، اور تشہیر کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ صدقہ دیا۔ کسی کو آٹے کا تھیلا دینا ہو تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب پہلے جو ہے وہ مکمل طور پہ اگلے بندے کی تذلیل کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آٹے کا تھیلا کسی کو تھمایا جاتا ہے۔ کسی کی 100 روپے خدمت کرنی ہو تو وہ 100 روپیہ خدمت کرتے ہوئے بھی ہم جو ہے 10 بندوں کو دکھا کر وہ خدمت پسند کرتے ہیں کہ اس طرح خدمت کریں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑی خدمت کر رہا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ یہ شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا ایسے لوگ اللہ کے دربار میں یہ امید رکھ کے آئیں گے کہ ہمیں آج ہمارے اعمال کی جزا ملے گی، ہم نے قربانی کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے حج کیے، ہم نے زکاتیں دی، ہم نے غرباء فقراء مساکین کے ساتھ ان کی خدمات کی اور محبت کی۔ فرمایا یہ نیت لے کر اللہ کے دربار میں آئیں گے کہ آج ہمارے کاموں پہ ہمیں جزا ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جل کریم ایسے لوگوں سے فرمائے گا کہ جن کی خاطر تم نیکیاں کرتے رہے، آج
سے جزا طلب کرو، ہمارے دربار میں تمہارے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ یعنی تم نے اپنے اعمال برباد کر لیے، ہمارے دربار میں کوئی جزا نہیں۔ تو میرے بھائی اب آپ اندازہ لگائیں، جو آج ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سماعت کر رہے ہیں، ان کی بھی خدمت میں عرض کروں گا، اور جو بالخصوص اس اجتماع کے اندر آپ احباب موجود ہیں، میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ نیکی کوئی بھی کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی، بلکہ نیکی اس لیے کرنی ہے کہ اس پر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کی تو دیکھیں قربانی کتنا عظیم عمل ہے، ایک بال کے بدلے، ہر بال کے بدلے اللہ نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کے کھروں پر، اس کے خون کے قطروں پر، اس کے گوبر یعنی اس کو کھلائے گئے چارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو قیامت کے دن نیکیاں عطا کرے گا۔ لیکن اگر اس میں بھی ریا ہوئی یعنی دکھلاوا ہوا تو ایسی صورت میں یہ عمل بھی انسان کا اکانت چلا جائے گا۔ آگے چلیں تو اس پر ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کی گوش گزار کرتا جاؤں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، انا اغنی الشرکاء، فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس بات سے بے نیاز ہوں کہ کسی کام میں میرا بندہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے۔ انا اغنی الشرکاء، کہ میں ہر شریک سے بے نیاز ہوں، پانی شرکی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کہ بندہ کام کرے اور اس میں مجھے بھی شریک کرے اور لوگوں کو بھی شریک کرے، یعنی کہ میں وہ عمل قبول کرتا ہوں جو خالصتاً میری رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کیا جاتا۔ فرمایا رب ذوالجلال جل شانہ کہتا ہے، انا غنی عن العمل الذی فیہ شرکۃ لغیرہ، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کے عمل سے بے نیاز ہوں جس عمل میں وہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو ملا دیتا ہے اور پھر وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ میری بھی امیزش رکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ کام اگرچہ اچھا کر رہا ہے اور میری رضا کے لیے کر رہا ہے، لیکن درمیان میں یہ بھی آرزو ہوتی ہے کہ لوگ اس پر واہ واہ کریں، لوگ اس پہ جو ہے وہ مجھے شاباش دیں، لوگ اس پہ خوش ہوں اور خوش ہو کے کہ فلاں بندے نے تو بڑا اچھا کام کیا اور بڑا اعلیٰ کام کیا۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کہتا ہے کہ وہ بندے نے بڑے سے بڑا بھی کام کیا ہو، میں اس کام کو قبول نہیں کرتا جس میں ریا کی آمیزش ہو، جس میں بندہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کرے۔ فرمایا میں تو اپنے بندے سے اس عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالصتاً میری رضا کے لیے کیا جاتا ہے، جو خالصتاً میری رضا کے لیے ہو، میں اس کام کو قبول کرتا ہوں۔ اب میرے بھائی دیکھیں ہم کتنے جو ہے وہ نادان ہیں، ایک کام اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بندوں کی رضا بھی ہمیں مطلوب ہوتی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہمیں مطلوب و مقصود ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کرے وہ ہزاروں کی صورت میں ہو، لاکھوں کی صورت میں ہو، کیسی بھی نیکی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، کسی کو ایک درہم یا ایک دینار کیوں نہ دینا ہو، لیکن درمیان میں کسی بندے کو نہیں آنے دینا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور جب انسان کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ اب اس پر میں ایک حقائق بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کے درس جماعت شریف میں حضرت سیدنا سنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے سوال کیا اور سوال بھی بڑا پیارا تھا۔ وہ سوال کیا ہے، حضرت سنون مصری سے کسی نے کہا کہ حضور یہ تو بتائیں کہ بندہ یہ کب جو ہے وہ جان لے کہ
کہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے؟ یعنی کس عمل کے سبب جو ہے انسان اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کا برگزیدہ ہے اور اللہ اسے پسند کرتا ہے؟ یہ تو بتائیں کہ وہ کون سا کام ہے جس کے سبب انسان اللہ کے برگزیدہ ہونے کی امید رکھ سکتا ہے؟ یعنی رب ذوالجلال اس بندے کو اپنا مقبول بناتا ہے، اللہ محبوب بناتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ جب آپ سے پوچھا گیا تو کتنی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم رب کے برگزیدہ بندے بن جاؤ اور اللہ کے مقبول لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے، تو فرمایا پھر اپنے اعمال میں 4 چیزیں داخل کر لو، اپنی زندگی کے اندر 4 چیزوں کو لاحق کر لو. فرمایا جس انسان میں 4 چیزیں داخل ہو جاتی ہے وہ جان لے کہ اللہ نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا. اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کے سبب بندہ یہ جان لے گا کہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے وہ راحت کو ترک کرے، یعنی اپنے آپ کو آرام دینا اور عبادت سے سستی کرنا. مثال کے طور پہ نیند کی وجہ سے فجر چھوڑ دینا، نیند کی وجہ سے ظہر چھوڑ دینا، نیند کی وجہ سے عصر چھوڑ دینا، یا مختلف معاملات کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے جب رہا ہے بندہ اور اس کو کامل بیداری بھی ہے، لیکن پھر بھی اپنے بدن کو راحت دینے کے لیے کہ یار میں رات کا تھکا ہوا ہوں، آج میرے بدن میں جو ہے وہ تھکاوٹ ہے، کل میں کوئی نیکی کر لوں گا، کل نماز پڑھ لوں گا. اب کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ نیت کرتے ہیں کہ میں کل نماز پڑھوں گا، لیکن وہ کل اس دنیا میں نہیں ہوتے بلکہ قبرستان کی زینت بن جاتے ہیں. تو جب نیکی کی توفیق ملے اس وقت پھر فوراً نیکی کرنی ہے اور اپنے بدن کو یہاں راحت دینے کی کوشش نہیں کرنی. اس دنیا کے اندر ہم راحت و سکون کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم عمل کے لیے آئے ہیں. راحت و سکون تو قبر میں نصیب ہو تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے، راحت و سکون تو حشر میں نصیب ہو تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے. دنیا کا یہ راحت، یہ سکون، یہ چین، یہ راحت دنیا کی یہ تو عارضی عمل ہے، لیکن حقیقی سکون تو وہ ہے کہ اللہ بندے کو قبر میں سکون عطا فرمائے. تو حضرت سنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے سکون کو ترک کرے، مجاہدات کرے، نوافل پڑھے، سنن پڑھے، فرائض کی ادائیگی ہو، تمام کرے، مجاہدات میں مکمل مشغول ہو اور اللہ کے ذکر میں قبر بستہ ہو کر رب کے ذکر کو کرے. اس کیفیت پر انسان اپنی زندگی گزارے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ دوسری چیز کیا، تو فرمایا دوسری چیز یہ کہ اللہ کسی کو زیادہ دیں گے تو بہت بڑی مہربانی ہے اس کی، لیکن اگر اللہ نے کسی کو تھوڑا بھی دیا ہو تو وہ بندہ اس سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پسند کرتا ہو. یعنی اپنے مال کو، ایک وہ ہے جو مالدار ہے پھر وہ سخاوت کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو فقیر ہے وہ سخاوت کرے. مثال کے طور پہ ایک وقت کی روٹی ہے دوسرے وقت کی نہیں، لیکن ایک وقت میں اگر 2 ہے تو وہ کہتا ہے یار ایک خود کھا لیتا ہوں، ایک کسی دوسرے کو کھلا لیتا ہوں. تو اس کیفیت پر حضرت سنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے بندہ زندگی گزارے اور ایسی کیفیت پر زندگی گزارے کہ پہلے تو مجاہدات پر کمر بستہ ہو جائے اور دوسرے نمبر پر انسان جو ہے وہ اس کو اللہ جتنا بھی عطا کرے اس میں سے وہ اپنی ذات میں بھی خرچ کرے اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا پسند کرے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان جو ہے وہ مراتب کے سقوط کو پسند نہ کرے. یعنی کہ انسان سے اگر کوئی مرتبہ ختم ہو جاتا ہے کسی مرتبے پر تھا اور وہ مرتبہ جو ہے اگر انسان سے گر جاتا ہے تو یہ نہ خواہش کرے کہ دوبارہ مجھے اسی مرتبے پر رکھا ہے، بلکہ اللہ کی رضا پر شکر کرے اور یہ کہے کہ جس طرح میرا اللہ راضی ہے، اگر وہ بڑے مرتبے پر راضی تھا تو اس نے بڑا مرتبہ عطا کیا، اب اگر وہ چھوٹے پر راضی ہے تو اس نے چھوٹا عطا کر دیا. یعنی کہ انسان ہر حال میں راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. مراتب کے سقوط پر انسان جو ہے وہ نہ خوش نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اگر بڑا مرتبہ ہے تو اللہ کو بھول جائے اور اگر چھوٹا مرتبہ ہے تو رب سے شکوے کرنا شروع کر دے. یعنی کہ یہ مجھے کیا مل گیا، میں تو فلاں مقام پر تھا، فلاں مقام پر تھا. بلکہ ہر
تو غرض یہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو لوگ میری تعریف کریں گے اور لوگ جو ہے وہ مجھے اچھا کہیں گے اور لوگوں کی نظر میں میں بڑا مقبول بن جاؤں گا کہ کوئی بھی نیک کام کرے تو اس میں غرض یہ ہو کہ فلاں بندہ کہے گا یہ نمازی ہے، فلاں بندہ کہے گا یہ روزہ دار ہے، فلاں بندہ کہے گا یہ صحیح ہے، فلاں بندہ کہے گا یہ بڑا اللہ کا برگزیدہ ہے، یہ تو اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتا ہے اور یہ تو بڑی نماز پڑھتا ہے، یہ تو رات کو اٹھ کے نوافل ادا کرتا ہے، یہ فرائض و واجبات و سنن کا بڑا پابند ہے۔ فرمایا دنیا کی تعریف کو پسند نہ کرے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان میں یہ چار چیزیں داخل ہو جاتی ہے تو وہ بندہ جان لے کہ اللہ نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سمجھ گئے کہ اب دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی ہر موقع پر تربیت کرتے تھے، ہر موقع پر، کوئی بھی موقع ہوتا، عید کا موقع ہوتا سرکار تربیت فرماتے، کوئی غم کا موقع ہوتا سرکار تربیت فرماتے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا سرکار تربیت فرماتے، اللہ کسی کو مال میں فرمانے دیتا محبوب علیہ السلام اس کو بھی تربیت فرماتے، اگر اللہ کسی کے اوپر قلت لاتا یعنی کہ اس کا مال جو ہے وہ نقصان ہو جاتا تو ہمارے نبی علیہ السلام اس کی بھی تربیت فرماتے اور انسانوں کو اللہ کی طرف راغب کرتے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اس تربیت سے بھی بہت زیادہ پیچھے ہو چکے ہیں۔ تربیت والا جو عنصر ہے ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے کہ تربیت کی طرف بھی نہیں آتے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، تربیت کرنا بھی سنت ہے اور پھر آگے تربیت کروانا یہ محبوب کے غلاموں کا طریقہ ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنت و سنت خلفاء الراشدین، کہ فرمایا کہ میرا طریقہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے اور میرے غلاموں کا طریقہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ فرمایا کہ جب تم میرے اور میرے غلاموں کے طریقوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو رب ذوالجلال تمہیں ہر گمراہی سے نجات عطا فرما دے گا۔ ہر پریشانی سے بچنے کا یہ فارمولہ ہے، ہر غم سے نجات کا فارمولہ ہے۔ آج کل ہم غم سے نجات کہاں جاتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے پاس دولت ہوگی تو غموں سے نجات ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری یہ سوچ ہے۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا گھر اچھا ہوگا تو مجھے سکون ملے گا۔ ارے نانا اگر اچھے گھروں میں سکون ہوتا تو داتا علی اجمیری کبھی بھی جھونپڑی کے اندر نہ رہتے۔ اگر سکون صرف محلات میں ہوتا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کبھی بھی ٹپوں پہ آ کے نہ بیٹھتے۔ اگر بڑے بڑے محلات میں سکون ہوتا تو پیر میر علی شاہ صاحب بنجر زمین گوئرا کے اندر آ کے کبھی بھی پہاڑوں کے اوپر اللہ اللہ نہ کرتے۔ آپ بزرگوں کو دیکھیں تو صحیح، انہوں نے کیا محلات بنائے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دولت ہوگی تو سکون ہو جائے گا، مکان اچھے بن جائیں گے تو سکون ہوگا، بنگلے اور گاڑیاں مل جائیں گے تو سکون ہوگا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے سکون کس چیز میں ہے اور رب نے تمہارے لیے سکون کس بات میں رکھا ہوا ہے۔ آج ہم گھر بنانے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن جس چیز میں سکون ہے اس کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ گاڑی خریدنے کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے کہ گاڑی خریدنی ہے، حلال و حرام آتا ہے، جو بھی آتا ہے ہمیں دو، مجھے کیا فکر ہے، بس میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے جو ہے وہ زمین اپنے نام کرنی ہے، میں نے جو ہے وہ محلے کے اندر علاقے کے اندر ایک چدراہٹ کرنی ہے، ایک بڑا آدمی بگ مین بن کے رہنا ہے۔ میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس میں سکون ہے۔ خدا کی قسم ہے اگر سکون اس بات میں ہوتا تو فرعون کبھی بھی بے سکون نہ ہوتا، اگر سکون محلات میں ہوتا تو نمرود کبھی بھی بے سکون نہ ہوتا، اگر سکون دولت میں ہوتا تو قارون کبھی بھی بے سکون نہ ہوتا۔ سکون کس بات میں ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا نادانو تم کیا سوچتے ہو کہ گھروں میں، بنگلوں میں، یاروں میں، دوستوں میں، بڑی بڑی برادریوں میں، بڑے مال میں، دولت میں سکون ہے؟ کسی چیز میں کوئی سکون نہیں ہے۔ ہاں اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ نے اپنے ذکر کے اندر تمہارے دلوں کے واسطے سکون رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو جب زکات فرض ہو گئی تو اپنے مال سے زکات دو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ آج ہم کیا جناب فجر بھی چھوڑ رہے ہیں، ظہر بھی چھوڑ رہے ہیں، عصر بھی چھوڑ رہے ہیں، مغرب بھی چھوڑ رہے ہیں، عشاء بھی چھوڑ رہے ہیں، سنت
اور پھر کہتے ہیں کہ سکون نہیں آتا. میں کہتا تو سکون کیسے آئے گا؟ ایسے تو سکون نہیں آئے گا. اگر سکون لینا ہے تو رب کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا پڑے گا, اللہ کی یاد میں رکھنا پڑے گا, اپنے مال سے خیرات کرنی پڑے گی, اپنی زبان کو, اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے اندر کرنا پڑے گا, اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرنی پڑے گی, اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, اس کو جھوٹ غیبت سے بچانا پڑے گا, اپنے کانوں پہ پیرا لگانا پڑے گا, پھر جا کے کہیں سکون آئے گا. اور سکون جن کو ملا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا خبردار, جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا. کوئی غم نہیں ہے, سکون میں ہے, اطمینان میں. وہ کرتے کیا ہے؟ وہ اللہ اللہ کرتے ہیں. بولو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ کرتے ہیں. اور جو اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو سکون عطا کرتا ہے, ان کے اموال میں برکت ہوتی ہے, ان کے گھر میں برکت ہوتی ہے, ان کی عزتوں میں برکت ہوتی ہے. اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں, اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے, نماز سے, ہمارے ذکر سے, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقوں سے جو منہ پھیر لیتا ہے, فرمایا ہم تو اس انسان کی معیشت اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں. اس انسان کی معیشت, کاروبار تنگ ہو جاتا ہے, اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے. تو میرے بھائی پتہ چلا قرآن کی روح سے سکون اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے. سکون گھر بنانے میں نہیں ہے, بنگلے بنانے میں نہیں ہے, فیکٹریاں لگانے میں نہیں ہے. ہاں دنیا میں مال کی فراوانی ہو سکتی ہے, دوستوں میں زیادتی ہو سکتی ہے, اور یہ عارضی جو سکون ہے گاڑی کی صورت میں یا جو اے سی وغیرہ کی صورت میں ہے یہ مل سکتا ہے. لیکن حقیقی سکون کس کو ملتا ہے کہ دل بھی اطمینان میں ہو, قبر بھی چمکدار ہو, حشر میں بھی کامیاب ہو. یہ سکون ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام یہ تلقین کیا کرتا. اب دیکھیں صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2053 ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں. کتنی پیاری حدیث ہے. فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یخرج یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. محبوب علیہ السلام جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر پہ اپنے کاشان اقدس سے نکلتے, سرکار جب مسجد میں تشریف لاتے تو ہمارے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ فرمایا فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ, سرکار سب سے پہلے اپنے غلاموں کو نماز پڑھایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھاتے. محبوب علیہ السلام غلاموں کو نماز پڑھاتے, اور جب نماز پڑھاتے فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ قَامَ, محبوب علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تو پھر کھڑے ہو جاتے, اور کھڑے ہوتے تو فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ, سرکار لوگوں کی طرف اپنا چہرہ اقتص کرتے اور لوگ بیٹھے ہوتے. مسجد نبی شریف میں لوگ سرکار کے سامنے بیٹھے ہوتے اور محبوب علیہ السلام کو تسلیم نماز پڑھانے کے بعد اپنے غلاموں کی طرف جو ہے اقتص کرتے. سرکار کے جو غلام ہیں وہ کتنے خوش بخت تھے اور کتنے اعلیٰ تھے کہ وہ محبوب علیہ السلام کو تسلیم کی ایک ایک بات کو سماعت بھی کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل بھی کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے فی مصلاہم, اپنے مصلوں کے اوپر, یعنی جس جگہ پہ نماز پڑھی ہوتی اس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوتے. محبوب علیہ السلام کو تسلیم ان کی طرف چہرہ اقتص کرتے. فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذِكْرُهُ لِلنَّاسِ, فرمایا اگر کسی جگہ پہ کوئی لشکر بھیجنا ہوتا یا کسی جگہ پہ کوئی اپنے غلاموں کی جماعت بھیجنی ہوتی تو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا ذکر کرتے ہیں فلاں جگہ پہ کچھ غلاموں کی ضرورت ہے, وہاں انہوں نے پہنچنا ہے. کسی کی تربیت کی ضرورت ہوتی, کسی کو محدث چاہتا, یعنی کہ کوئی محدث کو چاہتا تو وہاں محدث بھیجا جاتا. کسی کو قاری صاحب کی ضرورت ہوتی تو وہاں قرآن پڑھنے والے قاری بھیجے جاتے. کسی کو حدیث سمجھنے کی ضرورت ہوتی تو محبوب علیہ السلام وہاں اپنے حدیث سمجھانے والے غلاموں کو بھیجتے. یعنی کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی, جہاں ضرورت ہوتی, کسی جگہ پہ جہاد کی ضرورت ہوتی تو سرکار عید کے موقع پر, عید
ڈیوٹیاں لگاتے ہو کہ تم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے. فرمایا سرکار اس طرح بیان فرماتے اور کانت لہ حاجۃ بغیر ذلک امرہم بہا. فرمایا یہاں تک اس کے سوا بھی اگر کوئی حاجت ہوتی تو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں کو اس کی بھی تلقین کرتے. اور فرمایا جب تلقین کرتے تو پھر آخر میں کیا کہتے وَكَانَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا. پھر آخر میں سرکار کہتے میرے غلاموں خیرات کیا کرو، خیرات کیا کرو، خیرات کیا کرو. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ خیرات کیا کرو، صدقہ کیا کرو. فرمایا جب سرکار اپنے غلاموں کو یہ کہتے وَكَانَ أَكْثَرُ مَن يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ لَمْ يَنصَرِفْ وَلَمْ يَزِلْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمْ. فرمایا کہ یہ ایک دور کی بات نہیں ہے، یہی عمل محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ اور حیات ظاہری میں چلتا رہا. اور یہی عمل جو ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی شیر خدا علیہ رضوان، یہاں تک کہ مروان ابن الحکم کے دور تک یہی بات کرتے ہیں. امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور مقدس تک یہی کیفیت رہی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ یہی عمل کرتے کہ جو بات یعنی کہ جس چیز کی تلقین محبوب علیہ السلام غلاموں کو کرتے اسی چیز کی تلقین بعد میں سرکار کے غلام بھی محبوب کے غلاموں کو فرمایا اور اسی عمل کی تلقین کرتے. کیوں یہ کہتے؟ اس لیے کہ فرمایا یہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا جو ہے یہ انسان کو ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ کرتا ہے، انسان کو اچانک موت سے بچاتا ہے، انسان کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ کرتا ہے. جب انسان اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال کئی مصیبتوں سے انسان کو نجات عطا فرما دیتا ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو اگر یہ بات بھی عرض کروں تو فائدے سے خالی نہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کا دور مقدس تھا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے سے نا کچھ بچے آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ بچے کچھ دیر کے بعد مر جائیں گے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو یہ علوم عطا فرمائے ہوتے ہیں، تو جب آپ نے یہ کہا تو تھوڑی دیر گزری لیکن وہ بچے اپنے اپنے گھروں کی طرف لگ کے اب ایک وقت گزرا اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے. لیکن جب چلے تو ہوا کیا لوگوں نے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا نبی اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بچے کچھ دیر کے بعد مر جائیں گے لیکن وہ تو حیات ہیں، اشاش بشاش ہیں، آپ تو وہ اپنے گھروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، آپ نے تو یہ فرمایا تھا. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلاؤ. اب ان بچوں نے لکڑیوں کی کچھ گٹھے اٹھائے ہوئے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ان کو لایا گیا تو فرمایا اتارو. جب ان کے سروں سے لکڑیوں کے گٹھے اتروائے گئے تو آپ نے فرمایا ان کو کھولو. تو جب کھولا گیا تو ہر گٹھے کے اندر ایک سانپ موجود تھا، ہر گٹھے میں ایک سانپ موجود تھا. فرمایا یہ سانپ ان کی موت کا پیغام دے رہے تھے کہ ان کو ڈسیں گے یہ ختم ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا بتاؤ کیا کام کیا ہے کہ یہ سانپ تمہیں ڈسنے سے قاصر رہا. تو انہوں نے کہا حضور جب ہم اپنے گھر سے آئے تھے تو ہر کسی کے پاس دو دو روٹیاں تھی، ہم نے ایک ایک روٹی خود کھائی ہے اور ایک ایک روٹی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی ہے. ایک ایک روٹی اللہ کے راستے میں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اسی کی برکت کی وجہ سے ایک روٹی جو تم نے صدقہ کی ہے اسی کی برکت کی وجہ سے رب نے تمہیں اچانک موت سے محفوظ فرما دیا. انسان تمہیں لڑتا، تمہیں تکلیف ہوتی، موت آ جاتی، اس کا زہر بدن میں سید کر جاتا تو پھر کوئی طبیب، کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر، کوئی حکیم اس کی کوئی تدبیر کام نہ کرتی حتیٰ کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی. لیکن جب تم نے صدقہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس صدقے کے صدقے تمہاری اچانک موت کو تم سے دور فرما دیا. میرے بھائیوں بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے، بڑی برکتیں ہیں. لیکن میں نے عید کے موقع پر بھی عرض کیا کہ عمل کوئی بھی کریں ریا سے خالی ہونا چاہیے، اس میں ریا کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. آج ہم گوشت بھی دیتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں. کسی کو ایک پیکٹ آدھا کلو گوشت کا دینا ہوگا تو 10 بندوں کو دکھا کے دیتے ہیں میں فلاں کو آدھا کلو گوشت دے رہا ہوں. پھر دے کے بعد میں بھی لوگوں کو سناتے ہیں کہ میں نے فلاں کے یہاں گوشت بھیجا، میں نے فلاں کے یہاں گوشت بھیجا. میں نے کہا کہ پھر قیامت کے دن فلاں سے تم
یہ امید رکھو گے کہ تمہیں جزا ملے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ کہے گا کہ جاؤ جن کی رضا کے لیے اور جن کے واسطے تم یہ نیک عمل کرتے رہے، آج ان سے جزا طلب کرو۔ اس دن کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں، آج سوچنا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، آج کے جمعہ شریف میں اور بالخصوص جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں کہ قربانی کے گوشت کی بہت زیادہ میں نے تزلیل ہوتا دیکھی ہے، تزلیل ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، عام دنوں میں آپ قربانی کا صرف یعنی کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کا صرف گوشت کھاتے ہیں ہم، بتائیں صرف گوشت کھاتے ہیں ہم؟ کیا صرف گوشت ہمارے لیے حلال ہوتا ہے؟ اس کا سار ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا؟ پتہ ہے نا، اور اس کا سار حرام ہو جاتا ہے قربانی کرنے کے بعد، یا قربانی کے جانور کا سر جو گوشت ہے اس کا سر کھانا حرام ہوتا ہے؟ کیسی بے حرمتی ہو رہی ہے کہ جناب والا پائے اٹھا کے فریج میں اور سری کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا جاتا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ اس کو بھی بنوایا جائے اور اس کا بھی گوشت جو ہے وہ عام گوشت کے اندر شامل کیا جائے اور یہ بے حرمتی سے بچے یہ جانور۔ لیکن افسوس ہے، آپ جاؤ یہ گندگی کے ڈھیروں کے اوپر دیکھو، آپ کو کہیں بھی کوئی پایا نظر نہیں آئے گا کسی جانور کا، لیکن آپ کو سر پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر اتنی بے حرمتی، اس قدر جو ہے وہ تسلیم کہ قربانی کے گوشت کا ایک لقمہ جو ہے وہ انسان کے بدن میں ہزاروں نور پیدا کرتا ہے، اور اس گوشت کی تذلیل ہو رہی ہے، اس کی توہین ہو رہی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرو، قربانی مکمل طور پہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس کا ایک ایک لقمہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ گندگی کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینکو، لیکن گوشت کو گندگی کے ڈھیر پہ نہیں پھینکنا چاہیے۔ اتنا ہی اگر آپ سخی ہیں، آپ نہیں کھانا چاہتے تو پائے بھی اٹھا کے پھینکے نا، کیوں جی؟ پائے اٹھاتے ہیں کاٹ کے پہلے جلدی، یعنی کہ ابھی بکرا وہ لٹکایا ہوتا ہے کھال اتارنے کے لیے، تو حاجی صاحب پہلے کہہ دیتے ہیں پائے جلدی اتار دیں۔ بکرے کو بے شک کسی رسی سے باندھ لیں، پائے جو ہے یہ میں نے بنوانے ہیں، یہ میں نے کھانے ہیں۔ اگر پائے کھانے حلال ہے تو سر کھانا حرام ہو گیا؟ سر کھانا بھی حلال ہے۔ قربانی کے گوشت کا جو سر ہوتا ہے، جو اس کا مغز ہوتا ہے اور جو اس کے سر میں گوشت بھرا ہوتا ہے، یہ بھی کھانا حلال ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے جناب گندگی کے ڈھیر پہ پھینک رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ اس ظلم سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادتی کر رہے ہیں، اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم، جانور کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور پھر رزق کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ بتاؤ، جب ہم رزق کی اتنی تذلیل کریں گے کہ حلال چیز ہو، کھانے کے لائق ہو، اس کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت لائے گا یا کہ قلت لائے گا؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ان چیزوں کی طرف آج نظر کرنی ہے۔ تو جس طرح قربانی کا گوشت کھانا، اچھا جیڑی شاید کھانا بھی نہیں نا، جیڑی شریعت نے حرام کی تھی وہ کھاندے، کیوں جی؟ کپورے شریعت نے حرام کیے اور کپورے بنوا کے کھاتے ہیں، ٹکاٹک کھانا ہے جی ہم نے، یہ لازمی کھانا ہے ہم نے، جناب والا یہ کھانا تو ہمیں جو ٹیسٹ دے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ تو حرام ہے، شریعت نے جو اس کو حرام کیا ہے یہ تو مکمل طور پہ گندگی ہے، اور اس میں تو ناپاک مادہ ہوتا ہے، جو حرام مادہ ہوتا ہے وہ کپوروں کے اندر موجود ہے، اور وہ کھانا ذرا پسند کر رہے ہیں، اور جو سر ہے اس میں مغز ہے۔ مغز حرام ہے؟ بولو نہیں ہے۔ کیوں پھینکے گئے سر گندگی کے ڈھیر کے اوپر؟ کیوں اتنی بے حرمتی کی گئی؟ وہ کساب اپنا وقت بچانے کے لیے کہ سر بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ویسے جی ہم نے 15,000 ایک ویڑے کا لینا ہے تو سر بنانے میں موت پڑتی ہے تم کو۔ 15,000 اگر ویڑے کا لیتے ہو تو حلال کر کے کھاؤ، حرام کر کے نہیں کھانا۔ یہ کتنی ظلم ہو رہے ہیں، کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ چاہیے یہ کہ اس کی بھی کھال اوپر سے اتاری جائے، سر سے بھی کھال اتار کے، یا ویسے اس کو جو ہے وہ بنوایا جائے اور بنوانے کے بعد اس کا گوشت بنایا جائے، اور گوشت بنانے کے بعد جو ہے وہ اس کو اگرچہ آپ خود کھائیں یا کسی کو اللہ کے راستے میں دے، لیکن یہ کتنا ظلم ہے جناب والا، وہ اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے
دعا کریں کہ اللہ اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں نہیں کھانے والی وہ بنا رہے ہیں، وہ سنبھال کے رکھ رہے ہیں، اور جو کھانے والی ہیں ان کو پھینک رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی قربانی کے جانور کے پلے بھی ساتھ پھینکتے ہیں، سمجھ گئے؟ عام جو پلے ہوتے ہیں نا سائڈوں پہ، ان کو بھی پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ چھوڑو تھوڑی سی گوشت کے ساتھ چربی لگی ہو، ہم جناب والا اس کو بھی کھاتے ہوئے جو ہے آج کل تو اتنی تذلیل کرتے ہیں ہم قربانی کے ایام میں کہ گوشت کھاتے ہوئے جناب ہم تو عام دنوں میں جب کھاتے ہیں تو ہڈی بھی کھانے کو جی جاتا ہے کہ ساری کھا جائیں، مکمل طور پہ صاف کرتے ہیں، لیکن یہ فی سبیل اللہ آیا ہوتا ہے نا، اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اوپر سے تھوڑا سا کھا لیا جائے، دوسرا جو باہر پھینک دیا۔ افسوس ہے کہ نہیں؟ قربانی کے جانور کا ایک لقمہ نور ہے، قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے نا اس کے ایک لقمے میں برکت ہے، اس کے ایک ذرے میں برکت ہے۔ کیا خبر جو ذرہ ہم نے ہڈی کے ساتھ باہر پھینک دیا ہے، اللہ نے پورے کھانے کی برکت بھی اس میں رکھی ہے، اور ہمارے بدنوں کے اندر جو طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں اللہ نے ان کی شفا بھی اس لقمے کے اندر رکھی ہے۔ کھانے کی جو کھانا ہوتا ہے نا انسان کا، اس کی برکت ایک لقمے میں ہوتی ہے، اس کی جو شفا ہوتی ہے ایک لقمے میں ہوتی ہے، اور ہم اس کو اگر پھینک دیں تو پھر شفا کو تو گھر سے ہم نے خود نکالا، برکت کو تو ہم نے گھر سے خود نکالا، تو پھر کس طرح امید رکھیں گے، کس طرح برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی میں آج کے درس بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا کے لیے رب ذوالجلال جل شانہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جس طرح قربانی کے گوشت کو کھاتے ہو اس کا سر وغیرہ بھی بنوا کے اس کا گوشت بھی عام گوشت میں شامل کر کے یا تو بانٹ دیا کرو، اگر بانٹنا نہیں ہے تو خود کھا لیا کرو، اس میں کون سا مزہ آئے گا؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بنوایا کریں گے کہ نہیں؟ تذلیل تو نہیں نہ کریں گے، کم از کم جو سن رہے ہو یہ تو یہ عمل کرو گے نا۔ میرے بھائیوں آخری بات کر کے میں نے جو عید کے موقع پر بھی عرض کی، آج بھی میں عرض کر دوں، اور جو ہمارے لائف سماعت کر رہے ہیں ان کی بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں ایک قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک بندے کے اعمال اللہ کے قرب رحمت میں اس طرح کے پیش کیے جائیں گے کہ فرشتے اس کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوں گے، اور جب اللہ کے دربار میں پیش کریں گے یا اللہ یہ فلاں بندے کے اعمال ہیں، تو رب ذوالجلال فرمائے گا ان کو جہنم میں پھینک دو، کچھ جہنم میں پھینک دو۔ اور کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کے اعمال تھوڑے سے ہوں گے، فرشتے لے کر جب عرض کریں گے یا اللہ یہ تھوڑے سے اعمال ہیں، اللہ فرمائے گا ان کو جنت کے اعلیٰ باغات میں رکھ دو، جنت کے اعلیٰ باغات میں سجا دو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے بڑے اعمال اور جہنم میں پھینکنے کا حکم اور اس کے چھوٹے اعمال جنت میں سجانے کا حکم، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا ارشاد فرمائے گا؟ فرماؤ جس نے بڑے اعمال کیے اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے، ہم نے اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے، یہ جس کے تھوڑے اعمال ہیں اس نے ہماری رضا کے لیے کیے، اس لیے ہم نے اس کو جنت میں سجانے کا حکم دے دیا۔ میرے بھائیوں صاحب علم لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو، دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرو، چند روز کی زندگی ہے، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی ہم نے زیادہ دیر یہاں نہیں بیٹھنا، کوئی 70 سال میں چلا جائے گا، کوئی 60 سال میں چلا جائے گا، کوئی 50 سال میں چلا جائے گا، کوئی 30 سال میں چلا جائے گا، کوئی 20 میں چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے بچہ پیدا ہوتے بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ کون ہے یہاں جس نے پکا رہنا ہے؟ تو اپنے آپ کو علم کے پاس بٹھاؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کن لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کریں؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں 5 چیزوں کی تلقین کریں ان کے پاس بیٹھنا پسند کیا کرو۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 5 چیزوں کی تلقین ہے؟ فرمایا جو تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر تقویٰ کی محبت کو ڈالے، پرہیزگاری کی دولت کو ڈالے، فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ دنیا کی محبت نکالیں اور پرہیزگاری ڈالیں تمہارے دلوں میں۔ فرمایا جو تمہارے دلوں سے ریا دکھلاوے کی یہ نوسط کو نکال کر اخلاص کی دولت کو ڈالے، فرمایا ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو تمہارے دلوں سے غرور کی نوسط کو نکال کر عاجزی کی دولت کو ڈالے، ان کے پاس بیٹھا کرو جو تمہارے دلوں سے سستی و کاہلی، عبادت اور ریاضت میں جتنی بھی یہ سستیاں ہیں ان کو نکال کر تمہارے اندر جو ہے وہ ایک چستی اور نصیحت پیدا کرے، فرمایا ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، اور جو تمہیں جہالت سے نکال کر علم کی وادی کے مسافر بنائے ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ فرمایا جب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی
اللہ تعالیٰ کے دربار میں التجا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. جو باتیں چاند ایک عرض کرنے کی سماعت کرنے کی سعی کی اللہ ان تمام کو قبول و مقبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.